ناظرین کرام، صبر کرنے والی عورت کو اللہ کی کون سی خوشخبری ملتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں جب ایک عورت ٹوٹ کر صبر کرتی ہے تو زمین و آسمان کے دروازے اس کے لیے بدل جاتے ہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ خوشخبری کیا ہے جو اللہ خود ایسی عورت کو دیتا ہے؟ کہانی کا آغاز شام کے دھندلکے میں چھوٹی سی کچی بستی کے ایک کونے میں کلثوم بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں پر آنسو سوکھ چکے تھے، مگر دل کا درد ابھی بھی چیخ رہا تھا۔ غربت، محرومی اور شوہر کے ظلم نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ کلثوم ایک عام عورت نہیں تھی، وہ ایک ماں تھی، ماں جس کے کندھوں پر 3 بچوں کی بھوک، معصوم آنکھوں کی خواہشیں اور ٹوٹے دل کی خاموش چیخیں بوجھ بنی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر حامد دن رات نشے میں ڈوبا رہتا، کبھی پیسے کے لیے اسے مارتا بھی تھا، کبھی گالیاں دیتا، کئی بار وہ کہتا تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، گھر میں بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ کلثوم کے کانوں میں یہ الفاظ تیر کی طرح لگتے، مگر وہ خاموش رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر جواب دیا تو بچوں پر مزید ظلم بڑھے گا، اس لیے وہ صبر کا جام پیتی رہی۔ ٹوٹے دل کی دعا۔ ایک رات جب سب سو گئے، کلثوم نے آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھائے۔ آسمان پر بادل چھائے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اس کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، اے میرے رب، میں ٹوٹ گئی ہوں، میرے پاس نہ دولت ہے، نہ سہارا، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی سمجھنے والا۔ اگر تو میرا سہارا نہ بنا تو میں کہاں جاؤں؟ میرے بچوں کا رازق تو ہی ہے، میرے دکھوں کا مرہم تو ہی ہے۔ وہ روتی رہی یہاں تک کہ نیند کی گہرائیوں میں ڈوب گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ دعا عرش الہی تک جا پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ حدیث میں آتا ہے، جب کوئی مظلوم اللہ سے تو اللہ کہتا ہے میری عزت و جلال کی قسم، میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگر کچھ دیر بعد کیوں نہ ہو۔ کلثوم بھی ان مظلوموں میں سے تھی، وہ عورت جس کے صبر کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن عرش والا دیکھ رہا تھا۔ آزمائش کی شدت کچھ دنوں بعد حالات اور بھی سخت ہو گئے۔ حامد نے نشے کے لیے گھر کا برتن تک بیچ دیا، بچے بھوکے پیاسے بیٹھے تھے۔ کلثوم نے محلے سے قرض مانگا، مگر سب نے کہا ابھی پچھلا قرض بھی نہیں دیا، ہم کیسے مدد کریں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خالی ہاتھ ہو کر لوٹی اور بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا آج ہم صبر کریں گے، اللہ ہمیں کل کھلائے گا۔ بچے معصومیت سے پوچھتے، اماں آپ نے کھانا بیچ دی؟ کلثوم مسکرا کر کہتی، کیا بات ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، ہمیں بھی دے گا۔ اے اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا، میں نے انہیں تیرے نام پر تسلی دی۔ وہ لمحہ جس نے سب بدل دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کلثوم، رات کے اندھیرے میں کون آ سکتا ہے؟ جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جس نے کہا، باجی یہ تھیلا آپ کے لیے، اور وہ آدمی تھیلا رکھ کر چلا گیا۔ کلثوم نے اندر لا کر دیکھا، چاول ڈالے اور بچوں کے لیے دودھ کے ڈبے رکھے۔ کلثوم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ سجدے میں گر گئی، اے میرے رب، تو نے ہی کیا، تو نے آج میری دعا قبول کی۔ خوشخبری، قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے صبر کیا اپنے شوہر کے ظلم پر، اللہ اسے جنت میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ جگہ دے گا۔ کلثوم کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے صبر کی دروازے کھول رہی ہے۔ حامد کی سزا۔ ایک دن حامد نشے میں سڑک پر گر گیا اور کئی دن ہسپتال میں رہا۔ ہاں، اس نے پہلی بار اپنی بیوی کی قربانیوں کو یاد کیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو کلثوم کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا، کلثوم میں نے تم پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ کلثوم نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، سبحان اللہ، اگر اللہ معاف کرتا ہے تو میں بھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے صبر کرنے والی عورت کی عزت سب کے سامنے ہوتی ہے۔ جو اللہ صبر کرنے والی عورت کو دیتا ہے، کبھی سوچا ہے وہ عورت جو ظلم سہ کر بھی صبر کرتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی کون سی خاص خوشخبری آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، یہ وہ راز ہے
جو ہر عورت کو جاننا چاہیے۔ کلثوم کی نئی زندگی کی شروعات۔ حامد کی معافی کے بعد گھر میں جیسے سکون اتر آیا، لیکن کلثوم جانتی تھی کہ یہ سکون اللہ کا کرم ہے، ورنہ یہ وہی حامد تھا جو کبھی رات بھر اسے مارتا پیٹتا تھا۔ اب حامد نے آہستہ آہستہ نشہ چھوڑنا شروع کیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے اسے کہا تھا، اگر تم نے شراب اور نشہ نہ چھوڑا تو زیادہ دن زندہ نہیں رہو گے۔ یہ الفاظ حامد کے دل میں خوف بن کر اتر گئے تھے۔ اس نے کلثوم سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اب گھر کے لیے محنت کروں، لیکن مجھے سہارا دو۔ کلثوم نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہیں طاقت دے گا، میں دعا کروں گی۔ بچوں کی مسکراہٹ رفتہ رفتہ حامد نے مزدوری شروع کر دی۔ جو آدمی کبھی گھر کا سامان بیچ کر نشے پر لگا دیتا تھا، آج دن رات کام کر کے بچوں کے لیے رزق کما رہا تھا۔ کلثوم کے دل میں سکون تھا۔ وہ اپنے بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھتی اور دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتی۔ رات کو جب بچے سوتے تو کلثوم سجدے میں گر جاتی اور یہ کہتی، سب تیری رحمت ہے، تو نے میرے صبر کو ضائع نہیں کیا۔ محلے والوں کی باتیں وہی محلے والے جو پہلے کہتے تھے کلثوم بدقسمت ہے، اس کا شوہر بیکار ہے، اب کہتے تھے یہ عورت بڑی نیک ہے، دیکھو اس کے صبر کی برکت سے اس کا شوہر بدل گیا۔ یہی اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ تھا کہ صبر کرنے والوں کی عزت وہ خود بلند کرتا ہے۔ خواب کی خوشخبری۔ ایک رات کلثوم نے خواب میں دیکھا، وہ خواب اتنا عجیب اور خوبصورت تھا کہ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ خواب میں وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ایک باغ میں چل رہی ہے، ٹہل رہی ہے، درختوں پر ایسے پھل ہیں جو دنیا میں کبھی نہیں دیکھی، نہ ختم ہونے والے چشمے بہہ رہے ہیں، اور ایک نورانی ہستی اس سے کہہ رہی ہے، اور صبر کرنے والی، او صبر کرنے والی، اور تم نے دنیا میں دکھ برداشت کیے مگر شکایت نہیں کی، آج یہ جنت تمہاری ہے۔ کلثوم چونک کر جاگ اٹھی، اس کے دل میں عجیب سکون تھا۔ وہ جان گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خوشخبری تھی۔ قرآن کی آواز۔ کچھ دن بعد مسجد کے امام نے جمعہ کے خطبے میں ایک آیت پڑھی، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ کلثوم کے دل میں یہ آیت بجلی کی طرح اتری، یہ خوشخبری وہی ہے جو میرے رب نے مجھے خواب میں دکھائی تھی۔ حامد کی تبدیلی۔ حامد دن بدن دین کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اب وہ نماز پڑھنے لگا، محلے میں اچھے کام کرنے لگا۔ ایک دن اس نے کلثوم سے کہا، کلثوم تمہارا صبر میرا اصل ہے، اگر تم ٹوٹ جاتے ہیں، ہمت ہار دیتے تو میں کبھی۔ کلثوم نے مسکرا کر کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میرا کچھ نہیں، آزمائش کی واپسی۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ کچھ مہینے بعد حامد بیمار پڑ گیا، مزدوری رک گئی، گھر میں پھر تنگی آ گئی۔ کلثوم نے دل ہی دل میں کہا، اے اللہ یہ کیسی نئی آزمائش ہے؟ پھر خود ہی تسلی دی، اللہ جسے چاہتا ہے آزماتا ہے، صبر کا پھل پہلے بھی دیا، اب بھی دے گا۔ دعا کی طاقت۔ کلثوم نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، تو نے پہلے میری مدد کی، اب بھی کر دے، میرے شوہر کو شفا دے، میرے بچوں کو بھوک سے بچا۔ اسی رات حامد کو اچانک سانس لینے میں آسانی ہونے لگی۔ صبح ڈاکٹر نے کہا، اب یہ بیماری قابو میں ہے۔ کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میرا رب تیرا شکر ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ صبر صرف ایک بار نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر آزمایا جاتا ہے، لیکن ہر صبر کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نئی خوشخبری آتی ہے۔ ہاں، ابھی باقی ہے وہ اصل ہے نا، وہ خوشخبری جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے جنت دی جائے گی۔ جب ایک عورت ہر ظلم پر صبر کرتی ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آج کی کہانی میں اب دیکھیں گے کہ صبر کا اصل انعام کیسے بنتا ہے۔ حامد کی بیماری آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ اب وہ گھر میں بچوں کو وقت دیتا، قرآن پڑھنے لگا
اور کلثوم سے کہتا، کلثوم میں سوچتا ہوں کہ اگر تم نے صبر نہ کیا ہوتا تو میں آج کہیں سڑک پر مرا پڑا ہوتا۔ کلثوم مسکرا دیتی، اس کے دل میں خوشی تھی کہ وہ شخص جو کبھی ظلم کرتا تھا آج اللہ کا ذکر کرنے والا بن گیا ہے۔ صبر کی روشنی۔ ایک دن محلے کی عورتیں کلثوم کے پاس آئی اور کہنے لگے، بہن تم نے اتنے دکھ سہنے کے باوجود کبھی شکایت نہیں کی، ہم تو چھوٹی بات تمہارے صبر نے ہمیں حوصلہ دیا ہے۔ کلثوم نے نرم لہجے میں کہا، میں بھی عورت ہوں، میرے بھی دل ہیں، میرے بھی دل میں درد ہے، لیکن جب یاد آتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے تو سب برداشت ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر عورتیں حیران رہ گئی۔ بچوں کی کامیابی۔ کلثوم نے اپنے بچوں کو دین اور تعلیم دونوں میں آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی اولاد صبر اور شکر کی مثال بنے۔ بڑا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، دوسرا بیٹا اسکول میں اول آنے لگا اور چھوٹی بیٹی نرم دل اور نیک صفت بچی تھی۔ کلثوم جب انہیں دیکھتی تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا۔ وہ سوچتی یہی میرے صبر کا سب سے بڑا انعام ہے، اصل امتحان۔ لیکن اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے امتحان کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک دن حامد کو کام پر بڑا نقصان ہوا، اس کے پاس قرض چکانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ گھر آ کر رونے لگا اور کہنے لگا، کلثوم میں نے محنت کی لیکن سب ضائع ہو گیا۔ کلثوم نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، غم نہ کرو، جس رب نے پہلے دیا تھا وہ اب بھی دے گا، ہم سب مل کر صبر کریں گے۔ فرشتوں کی دعا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کہتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں، اے رب اس بندے کو بدلے میں کچھ بہتر عطا کر دے۔ کلثوم نے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ یہی کلمات کہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ انعام کی جھلک۔ کچھ ہی دن کو بعد محلے کے ایک نیک شخص نے حامد کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ اب ان کے حالات بدلنے لگے۔ کلثوم کے دل میں ایک نور سا اتر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے صبر کی برکت ہے۔ خواب میں پیغام۔ اسی دوران کلثوم نے ایک اور خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک حسین باغ میں چل رہی ہے اور 4 فرشتے اسے سلام کہہ رہے ہیں، سلام ہو تم پر، تمہارے صبر کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ کلثوم خواب سے جاگی تو اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جان گئی کہ یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی ہے۔ شوہر کی نصیحت۔ حامد نے بچوں کے سامنے کہا، یاد رکھو بیٹو، اگر تمہاری ماں صبر نہ کرتی تو آج ہم سب برباد ہوتے۔ اپنی ماں کی عزت کرنا، یہ جنتی عورت ہے۔ کلثوم نے فوراً کہا، نہیں، یہ سب میرے رب کا کرم ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی کا سہارا نہ ہوتا تو میں کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ آزمائش کا صلہ۔ وقت گزرتا گیا۔ اب کلثوم کی زندگی میں سکون تھا، لیکن اس نے کبھی غرور نہ کیا۔ وہ ہمیشہ سجدے میں گڑ گڑا کر دعا کرتی، مجھے صبر کرنے والوں میں رکھ، مجھے جنت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت فاطمہ کے ساتھ جگہ دے۔ یہاں کہانی ایک اور موڑ پر پہنچتی ہے۔ کلثوم نے دنیا میں سبق انعامات دیکھ لیے، لیکن اصل خوشخبری ابھی باقی ہے۔ وہ خوشخبری جو آخرت میں سے ملے گی اور جو سب صبر کرنے والی عورتوں کا مقدر ہے۔ کیا آپ یقین رکھتے ہیں ایک عورت کا صبر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول سکتا ہے؟ آج آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والی عورت کو آخرت میں کیسی حیران کن خوشخبری دیتا ہے۔ آخرت کی جھلک۔ کلثوم کی زندگی اب سکون سے گزر رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک دن وہ بیمار پڑی، بیماری بڑھتی گئی اور وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہی۔ حامد اس کے قدموں میں بیٹھ کر روتا رہا اور کہتا، کلثوم میں نے تم پر ظلم کیا، لیکن تم نے ہمیشہ صبر کیا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی معاف کر دے۔ کلثوم کی کمزور آواز نکلی، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف کرے گا۔ فرشتوں کا نزول۔ جب اس کی روح پرواز کے قریب تھی، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کمرہ نور سے بھر گیا۔ 2 فرشتے سامنے آئے اور نرم لہجے میں کہا، اے صبر کرنے والی عورت، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم تمہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔
कुलसूम के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसकी रूह अल्लाह के हुजूर चली गई। जन्नत की खुशखबरी। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यकीनन सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब के दिया जाएगा। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 10। यही वह खुशखबरी थी जो कुलसूम को मिली। दुनिया के दुख खत्म हो गए और आखिरत की राहत शुरू हो गई। औलाद का किरदार। कुलसूम की मौत के बाद उसके बच्चों ने उसकी नसीहतों पर अमल किया। बड़ा बेटा आलिम दीन बना और उसने अपने वालिदा के नाम पर मदरसा कायम किया। दूसरा बेटा यतीमों की खिदमत में लगा। बेटी ने ख़वातीन को दीन सिखाना शुरू किया। लोग कहते थे ये सब कुलसूम के सब्र की बरकत है। शोहर की तौबा। हामिद दिन रात रोता और कहता, काश मैंने अपनी बीवी को पहले पहचाना होता। उसने अपनी बाकी ज़िंदगी ने कामों में गुजार दी। वह अक्सर कहता, कुलसूम का सब्र मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। क़यामत के दिन का मंजर। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन एक मुनादी निदा देगा, कहाँ है वह लोग जिन्होंने सब्र किया था, आओ बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाओ। उस दिन कुलसूम जैसी औरतें जो दुनिया में टूट कर भी सब्र करती रही, अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास मेहमान होंगे। उनके चेहरे नूर से चमकेंगे और फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। कहानी का निचोड़। कुलसूम की पूरी ज़िंदगी इस बात की गवाही है कि सब्र अंधेरों में रोशनी है। औरत के आंसू ज़ाय नहीं जाते और अल्लाह तबारक व तआला कभी सब्र करने वाले को खाली हाथ नहीं छोड़ता। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सवाल, आप क्या समझते हैं आज की दुनिया में औरत के सबसे बड़े सब्र का इम्तिहान क्या है? गुर्बत, शोहर का जुल्म और मुआशरे की बेहिसी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें और इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों, अपने फ्रेंडों और दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते रहें।